الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کو تھوڑا سا نیچے کر دو، یہ بہت لمبا ہو گیا، ایسے تھوڑا سا نیچے. محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان کو بنایا. پھر اللہ نے انسان کو وہ اوصاف عطا فرمائے، وہ صفات عطا فرمائی جس کی وجہ سے اس انسان کی قیمت بڑھ جاتی. انسان تو بہت سارے ہیں، چاہے اچھی عادات والے ہوں، بری عادات والے ہوں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہوں. انسان تو بہت ساری قسم کے ہیں، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے ایسی صفات سے متصف ہو جائیں کہ وہ ان کے اندر اچھی صفات ہوں، وہ لوگوں میں اچھے شمار ہوں. صفات حمیدہ، اوصاف حمیدہ اللہ اور اس کے حبیب نے بیان فرمائے کہ میرے بندوں کے اندر، میری امتیوں کے اندر اوصاف حمیدہ ہوں، اچھے وصف ہوں. اچھے اوصاف بہت سارے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. آپ علیہ السلام فرمائے مجھے اس بات کے لیے بھیجا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. تو جو اچھے اخلاق ہیں، جو اوصاف حمیدہ ہیں، وہ بہت سارے ہیں. میں آج جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ان میں سے ایک ہے جو ہے سچائی. جس کے اندر سچائی ہے گویا کہ وہ اوصاف حمیدہ اچھے وصف میں سے ایک اچھی صفت اس کے اندر ہے. یہ سچائی، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اپنے جہاں صفات ذکر کی ہیں ان میں یہ صفت بھی ذکر کی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم سچے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سب سے اچھا قول، سب سے سچا قول وہ اللہ رب العزت کا. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا. تو جہاں اللہ نے اپنے اوصاف کا، اپنی صفات کا ذکر کیا، وہاں سچائی کو مقدم رکھا کہ اللہ سچے ہیں. اللہ
سچے ہیں. اور اسی طرح جہاں اللہ نے اپنے برگزیدہ انبیاء کا ذکر کیا وہاں بھی اللہ رب العزت اس صفت کو لے کر آئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو کہ جب اللہ نے ابراہیم کا تذکرہ کیا، کیا تذکرہ کیا؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ ہمارے سچے نبی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس وہ بھی ہمارے سچے نبی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اسماعیل کا تذکرہ کیا. اسماعیل کو إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنی بات کے سچے، وعدے کے سچے. تو اللہ رب العزت جہاں اپنا ذکر کر رہے وہاں بھی لفظ صدق، صفت صدق لے کر آ رہے، سچائی. جہاں اپنے پاک پیغمبر انبیاء کا ذکر کر رہے مبارک ہستیوں کا وہاں بھی اللہ صدق اور سچائی کو لے کر آ رہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو بہت سارے ہیں. آپ علیہ السلام کے اوصاف کو جمع کرنا لوگوں کے بس کی بات نہیں. آپ کے سارے اوصاف اور کمالات سے تو اللہ ہی بخوبی واقف ہیں، لیکن جن صفات کا لوگوں نے مشاہدہ کیا ان میں ایک بہت بہترین اور بڑی صفت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر چڑھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ هل وجدتمونی صدیقا، هل وجدتمونی صدیقا، کیا تم لوگ مجھے سچا پاتے ہو؟ کیا تم لوگ مجھے سچا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کو سچا بھی پاتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں اور امانت دار بھی پاتے ہیں، صادق بھی ہیں اور آپ صادق کے ساتھ ساتھ امین بھی. تو یہ صفت وصف خاص حضور علیہ السلام کی جو شناخت اور پہچان بنی وہ کیا تھی؟ صادق، الصادق والامین، کہ حضور صادق بھی ہیں اور حضور امین بھی. تو یہ لفظ صدق، یہ صفت صدق اللہ کو انتہائی محبوب ہے اور اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندوں کے اندر بھی یہ صفت صدق آ جائے. زمانے جاہلیت میں لوگ جہاں بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، کوشش ان کی اس زمانے میں بھی جو شرفاء شمار ہوتے تھے، جو مرتبے والے اس زمانے میں عزت والے شمار ہوتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. بے شمار برائیاں ان میں، شرابی ہو، زانی ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، بہت ساری برائیاں اس زمانے جاہلیت میں عام تھی، لیکن جو وہاں کے شرفاء شمار ہوتے تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. امام بخاری نے بدء الوحی باب باندھا ہے بخاری کی بالکل ابتدا میں، اس میں ایک حدیث لے کر آئے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، دعوتی خط، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہ پر ارسال فرمائے تھے، بھیجے تھے. ان خطوط میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا، جو اہل کتاب بھی تھے اور اس وقت کی کہہ دیا جائے طاقت والے لوگ تھے اس وقت کے. ان کو بھی آپ روم کے بادشاہ کو آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے اقرار کا ایک خط بھیجا. جب یہ خط روم کے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے تو روم کا بادشاہ اپنے وزراء سے مشورہ کرتا ہے، بھائی یہ خط میرے پاس آیا ہے اور دعوت دی گئی ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس کے وزراء اپنے بادشاہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں ان کے ہی لوگوں سے معلومات کریں تو بہتر ہوگا کہ وہ کیسے ہیں. ہمیں کیا معلوم ہے جو خط بھیجا ہے وہ کیسے ہیں؟ تو جو انہی کے لوگ ہیں اگر وہ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ بندے کیسے ہیں. روم کے بادشاہ نے کہا اچھا تو ان کے ملک کے کسی بندے کو جو ان کے علاقے کا ہو، جاننے والا ہو، اس کو بلاؤ. تحقیق کی تو پتہ چلا اس وقت تجارتی قافلے کے ساتھ ابو سفیان روم آیا ہوا ہے. روم کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے بولا اچھا یہ مکہ کا ہی ہے؟ ہاں جی یہ مکہ کا ہی. کہا بلا لو.
ابو سفیان کو بلایا گیا، جو مکہ کے تھے، تجارتی نیت سے روم گئے ہوئے تھے، ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو سفیان مسلمان ہوئے فتح مکہ کے قریب، اور یہ بات ہے سن 4 اور 5 ہجری کے درمیان کی، غزوہ احد کے بعد۔ ابو سفیان کو آپ جو روم کا جو بادشاہ تھا، اہل کتاب کا، اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہاں کے ہو؟ کہا مکہ کو۔ اچھا یہ بتاؤ محمد کو جانتے ہو؟ مکہ میں کوئی محمد ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ میں جانتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کیسے خاندان کے؟ کہا ہم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور شرافت والے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اسے کہا اچھا تو جو میں نے اہل کتاب میں، جو میں اہل کتاب ہوں، میں نے انجیل اور تورات میں جو نبی کی شان پڑھی ہے، صفات پڑھی ہے، ان میں یہ ہے کہ اللہ نبی کو جس وقت بھیجتے ہیں اس وقت کے سب سے زیادہ معزز گھرانے میں بھیجتے ہیں۔ اچھا ان کی نبوت کی ایک نشانی تو پوری ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ان پر ایمان لانے والے کیسے ہیں، امیر ہے یا غریب؟ تو ابو سفیان نے کہا اکثر غربا ہیں، بہت کم ایسے ہیں جو مالدار ہیں، اکثر غربا ہیں۔ اچھا کتابوں میں یہی بات ہے کہ نبی پر ابتدائی ایمان لانے والے اکثر غربا بھی ہوا کرتے ہیں۔ اچھا یہ نشانی بھی پوری ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا یہ نشانی بھی پوری۔ ابو سفیان ایمان لانے کے بعد اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں خود مسلمان نہیں ہوں، میں خود مسلمان نہیں ہوں، اہل کتاب روم کے بادشاہ کو میں ایسا تأثر دوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جائے، لیکن وہ جو باتیں پوچھ رہے تھے حضور کے بارے میں، ان میں سے کسی بات کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تأثر غلط دینا چاہ رہے ہیں لیکن جھوٹ گوارا نہیں۔ تو یہ زمانے جاہلیت کی بات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ زمانے جاہلیت میں بھی جس زمانے میں لوگوں کے اندر برائیاں عروج پر تھی، ان کے لوگ بھی جو شرفا شمار ہوتے تھے، جو سردار شمار ہوتے تھے، وہ جھوٹ سے احتیاط کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ جھوٹ دنیا میں بھی پریشانی کا سبب ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے آخرت میں تو پریشانی کا سبب ہے ہی ہے۔ علیکم بالصدق، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے تم پر لازم ہے کہ سچ بولو، فإن الصدق إلى البر، اس لیے کہ سچ بولنا یہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ اس کا شمار صدیقین میں کر دیتے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ برائی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنا انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور جھوٹ بولنا ناکامی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک وہ غزوہ ہے جو انتہائی کہہ دیا جائے گرمی کی شدت، سختی کا عالم، جن لوگوں سے مقابلہ ہے وہ انتہائی مالدار اور طاقتور، مسلمان کمزور بھی ہیں مالی اعتبار سے بھی اور افرادی اعتبار سے بھی، اور زمانہ بھی گرمی کا ہے، مسلمانوں کے لیے کھجور بھی پکڑے۔ اس زمانے میں غزوہ تبوک ہوا، ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں شامل تھی۔ غزوہ تبوک میں چند ایسے مسلمان بھی تھے، لوگ بھی تھے جو شریک نہیں ہو سکے، ان میں کعب بن مالک بھی تھے، ایک مرارہ بن ربیع بھی تھے، ایک ہلال بن امیہ بھی تھے۔ اچھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی طور پر تو حضور کو معلوم نہیں تھا میں شامل ہوں یا نہیں ہوں، میرا ارادہ شامل ہونے کا تھا کہ میں اس غزوے میں شامل ہو جاؤں گا، میرے پاس سواری تیز ہے، میں شامل ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہو میں شامل نہیں ہو سکا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کعب بن مالک نظر نہیں آتے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، کعب کو ان کے مال کی فراوانی نے روک لیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فوراً کہے یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو کعب کو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں، ایسی بات
نہیں ہے، یہ ان صاحب نے بہت بڑی بات کر دی، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس ہے، جو بتانا چاہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ جب حضور کی عادت تھی جب واپس آتے تو مسجد میں تشریف لاتے، جو شریک نہیں ہوتے غزوے میں وہ آ کر اپنے اپنے آزار اپنے اپنے مجبوریاں اپنی بیان کرتے، اور حضور علیہ السلام ان کی مجبوری کو قبول کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے کہ اللہ معاف فرمائے۔ اب آنے والے لوگوں میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے میں آیا اور میں نے کہا السلام علیکم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جس انداز سے جب آپ نے جواب دیا مجھے محسوس ہو گیا کہ حضور مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بولنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے، اگر میں کسی اور کے پاس ہوتا تو ایسی اپنی مجبوریاں بیان کرتا تو وہ میری بات پر یقین کر لیتا، لیکن میں تو اللہ کے نبی کے سامنے ہوں، میں نے اگر آج جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا بھی لیا کل اللہ میری پکڑ میں آیات نازل فرما سکتے، اس لیے میں آپ کے سامنے سچ ہی بولوں گا۔ حضرت میں اچھا بولو کیا بات ہے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس وسعت تھی، سواریاں تھی، اور میں نے اس نیت سے سواریاں تیار کر رکھی تھی کہ تیز رفتار سواریوں پر جاؤں گا۔ جس وقت آپ نکلنے لگے زمانہ کھجوروں کے پکنے کا تھا، مال کی فراوانی تھی، میں نے کہا یہ فصلیں تیار ہیں، ان کو اتار کر تیز رفتار سواری پر حضور کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اسی وجہ سے میں رہ گیا، جب آپ چلے گئے پھر میں نے کہا آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، آج کل میں مجھے پتا چلا کہ آپ واپس آنے والے ہیں، پھر مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی، دل میں یہ خیال آنے لگے کہ آج جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لوں اور کل آپ کے سامنے سچ بیان کر دوں کہ آپ ناراض بھی نہ ہو اور گناہ بھی معاف ہو جائے، لیکن یا رسول اللہ میں سچ ہی بولوں گا، میرا کوئی عذر نہیں تھا، صرف مال کی فراوانی ہی نے مجھے روک لیا۔ آپ علیہ السلام فرمایا اچھا جاؤ، اللہ تمہاری براءت نازل فرمائیں گے، جب تک اللہ تمہاری براءت نازل نہیں فرمائے جاؤ یہاں سے۔ کعب بن مالک چلے گئے، اس طرح دو صحابہ اور بھی، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، لیکن ان تین مسلمان صحابہ نے آ کر اپنی سچی بات کی، یا اس میں عذر کوئی نہیں تھا، بس اپنی نااہلی ہے۔ اس کے علاوہ 80 کے قریب منافقین ایسے تھے جنہوں نے آ کر اپنے جھوٹے عذر بیان کیے، یا پھر یہ مجبوری، گھر میں یہ پریشانی، اولاد بیمار، فلانا انتقال، حضور نے سب کا عذر قبول کیا۔ 80 کے قریب منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بولا، حضور نے سب کا عذر قبول کیا اور کہا اے اللہ میں ان کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ تین صحابہ انہوں نے سچ بولا، حضور ان کو فرمایا جاؤ یہاں سے، جب تک اللہ برات نازل فرمائے میرے پاس نہ آنا۔ جو 80 لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اب یہ تین صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، جنہوں نے سچ بولا، حضور نے فرمایا سب ان سے بائیکاٹ کر دو، کوئی ان سے بات نہ کرے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی منع کر دو، ان سے بھی تعلقات قائم نہ کرو۔ اب یہ صحابہ انتہائی پریشان۔ کعب بن مالک فرماتے میرے چچا زاد بھائی تھے ابو قتادہ، ہم دونوں میں دوستی بھی بہت شدید تھی، بہت گہری ہم دونوں کی دوستی تھی۔ میں ایک مرتبہ ابو قتادہ کے باغ میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ ابو قتادہ میرے جو دوست بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے، میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اب مجھے کیا معلوم، اللہ اس کے رسول بہتر جانے۔ اچھا اب مجھے جو میرے دل پر چوٹ لگی، میں بالکل آیا اور میں نے اپنے گھر کو بند کر لیا، میں گھر سے نہیں نکلتا رہا، بالکل بس میں اور میرا اللہ۔ اللہ نے میری براءت نازل فرمائی، قرآن نازل فرمایا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اللہ نے ہمارے بارے میں، سچوں کے بارے میں قرآن نازل فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ ان کو میں نے معاف کر دیا۔ اے نبی جن 80 لوگوں کو آپ نے کہا تھا معافی کی دعا کی تھی، اللہ ان میں سے ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ جس نے سچائی سامنے رکھی، اللہ کے حبیب کے لیے اللہ آیات نازل فرمائے، اللہ کے حبیب آپ ان سے بائیکاٹ نہ کریں، خط تعلق نہ کریں، اللہ ان کو معاف کرتا ہے، ان کے لیے اللہ وکل وعد اللہ الحسنى، اللہ ان کے لیے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اور جن کے لیے آپ نے معافی کی، جنہوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ کی اللہ کے یہاں معافی، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، منافق ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سچائی کا دامن تھامیں، جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا
من نتن ما جاء به، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے وجود سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پر گر رہا تھا، صحابہ سامنے آ گئے، کوئی آپ علیہ السلام کے وضو کا پانی لے کر اپنے ہاتھ پر ملتا، کوئی وضو کا پانی لے کر چہرے پر ملتا، کوئی اپنے سر پر ملتا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی یا رسول اللہ آپ کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی محبت ہمارے دل میں بہت ہے، جس محبت کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے بلکہ اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ اچھا میں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تمہارے جیوں میں سچی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ ابھی تو تم جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اس دعوے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دعویٰ پکا بھی ہے کہ نہیں۔ عاشق رسول ہونے کا تو ہم میں سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ عاشق رسول کون ہے، کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے عاشق رسول ہونے کا۔ اللہ کے بھی فرما رہے وہ چیز بتاؤ، صحابہ کی رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، جب بات کرو تو سچ بولو، تم بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو گے اور اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ صرف یہ نہیں کہ تم محبت کر رہے ہو بلکہ سچ بولو گے تو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ لیکن اگر سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، بہادر نہ ہو؟ اس کا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ اچھا یا پھر کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، مال خرچ نہ کرے جمع کر کر کے؟ مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ میں یار سے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں 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 نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر 4 بڑی بڑی برائیاں ہیں، بڑی بڑی خامیاں ہیں، یا رسول اللہ میں ایک دم 4 نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھ سے کوئی ایک چھوڑوا لے لیکن باقی 3 کے بارے میں آزاد ہوں گا۔ یا رسول اللہ میرے اندر 4 بڑی برائیاں ہیں، 4 بڑے گناہ ہیں، میں شرابی بھی ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، یا رسول 4 بڑی بڑی برائیاں ہیں میرے اندر، لیکن یا رسول میں ایک ساتھ 4 نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک کی آپ بات کر دیں میں ایک چھوڑ دوں گا، پھر جب اس پر پابند ہو جاؤں گا پھر آپ دوسری چھوڑوا لیجیے گا۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک چھوڑ لو گے، ایک پر جم جاؤ گے؟ کہاں ایک کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک پر جم جاؤں گا، باقی 3 کی بات کوئی 3 کا وعدہ نہیں ہے، 3 کی کوئی پابندی نہیں، وہ میں کروں گا وہ گناہ، میں ٹھیک ہے کرتے رہنا، ایک پر جم جاؤ گے پکی بات ہے، وعدہ کرتے ہو؟ ہاں یا وعدہ کرتا ہوں ایک پر جم جاؤں گا۔ اچھا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، شراب سے منع نہیں کیا، زنا سے منع نہیں کیا، چوری اور ڈاکے سے منع نہیں کیا، جو 4تھی صفت بیان کی تھی اس نے اپنی بری عادت، اس کا حضور فرمانے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولنا، شراب بھی پیوں گا، زنا بھی کروں گا، چوری بھی کروں گا، ٹھیک ہے جاؤ، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ تھوڑے وقت بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کو علم اور حکمت عطا فرمائی ہے وہ عجیب اللہ نے آپ کو صلاحیت سے نوازا ہے، یا رسول اللہ جب میں زنا کرنے کا سوچتا، میں یہ سوچتا میں آپ کی مجلس میں کل کو جاؤں گا، آپ پوچھیں کہ زنا کیا ہے تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، مجھے بولنا پڑے گا زنا کیا ہے، میں نے زنا نہیں کیا۔ یا رسول جب میں چوری کرنے کا سوچتا، میں سوچتا حضور کل کو پوچھیں کہ چوری کی تھی، میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، بولنا پڑے گا چوری کی ہے سب کے سامنے۔ یا رسول اللہ آہستہ آہستہ میری ساری بری عادتیں چھوٹ گئی صرف اس وجہ سے کہ جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جھوٹ بولنے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو
تو بہت ساری برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اگر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو بہت ساری برائیاں اس سے آہستہ آہستہ خود بخود چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ علیکم بالصدق، حضور فرمایا لازم ہے کہ سچ بولیں، فإن الصدق ينجی، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے یہلک، وہ ہلاک کرتا ہے۔ سچ ہمیشہ نجات دے گا۔ ظاہری طور پر اگر نظر بھی آ رہا ہے تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن سچ کی برکت سے اللہ اس پریشانی سے نکالیں گے۔ ظاہری پریشانی سے بچنے کے لیے اگر جھوٹ بولا تو نہ اس پریشانی سے نکلیں گے، آگے بھی پریشانی ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اس لیے سچ بولیں اور بے تحقیق بات آگے نہ پھیلائیں۔ بے تحقیق بات آگے پھیلانا یہ بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بات ہمارے پاس پہنچی اور ہم یہ کہتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے تھے، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ، لوگ یہ کہہ رہے تھے، اگر تحقیق نہیں ہے تو آپ آگے کہہ کیوں رہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ یقول بعض الناس، یہ کہا جائے بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے، اللہ کے حبیب فرما رہے یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ لوگ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں یقول بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جھوٹ پر پردہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہی ہے۔ جب تک تحقیق نہ ہو اس بات کو نہ کہا جائے، جب تک تحقیق نہ ہو، جو میسج آپ کے پاس ہے اس کو آگے فارورڈ نہ کرے جب تک تحقیق نہ ہو۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا، اس نے کرپشن کیے، ساری دنیا کہتی ہے وہ زانی ہے، میں نے کہہ دیا تو کیا ہوا، ساری دنیا کا ہم سے مطالبہ حساب نہیں ہوگا، ہم سے ہمارا ہوگا۔ ساری دنیا جو چاہے کہتی رہے، ہم اس کی ان کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ یہ کہ وہ جس طرف بہہ رہے ہم بھی اسی جانب بہہ جائیں۔ اس لیے ضروری ہے ہم سچ کا دامن پکڑیں، جھوٹ سے اجتناب کریں۔ سچ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، ایسے لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں جو سچ بولتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سچائی کی اہمیت اور اس کی قیمت نصیب فرمائے اور سچ بولنے والا بنائے۔